Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 22nd lecture of Business Ethics. حسب سابق میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں لاسٹ لیکچر کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ڈسکس کر رہے تھے دا کانسیپٹ آف اے پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ. ایک ایسی مارکیٹ جس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن آف پرائس نہیں ہے, اور ہم نے اس کے لیے 7 کنڈیشنز جو تھیں وہ ڈسکس کی تھیں. سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایتھکس کے لحاظ سے جو ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے ایتھکس کو سپورٹ کرتی ہے. اس میں نے عرض کیا تھا جسٹس کا جو پرنسپل ہے اس کو یہ مارکیٹ سپورٹ کرتی ہے. یوٹیلیٹی کا جو ہے, یوٹیلیٹیرینس کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی میکسیمم کسی چیز سے اگر فائدہ ہوتا ہے, 2 چیزیں ہیں, ایک منیمم ایک میکسیمم فائدہ دیتی ہے, تو ہمیشہ آپ اس طرف جائیں جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا فائدہ ہے. تو پرنسپل آف یوٹیلیٹی جو ہے وہ بھی اس میں ہے. تیسرا جو ہم نے اس میں ایتھکس کی بات کی تھی کہ ایتھکس کو سپورٹ کس طرح سے کرتا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن, وہ اس طرح سے ایتھکس کے اندر جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو رائٹس کی بات آتی ہے, حقوق کی بات آتی ہے. ان اے پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ حقوق کی جو حفاظت ہے وہ بھی ہوتی ہے. اونلی ون تھنگ از ناٹ دیئر وچ از پارٹ آف دا ایتھکس وچ از کیئر. ہم نے جو چوتھا سیگمنٹ ایتھکس کا ہے کیئر. کیئر کیا ہے؟ that you have to give priority to those people who are close to you in the relationship. Free market competition کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. I mean you cannot take advantage of being relative to somebody or being close to somebody or having a relation with somebody and then he is having special care for you. Free market میں چونکہ healthy competition ہے اور healthy competition کے اندر ہم اس قسم کی جو ایڈوانٹیج ہے اس کا کسی کو دینے کا تصور نہیں کر سکتے. لہذا باقی جو تینوں یوٹیلیٹیز ہیں ایتھکس کی, جو تینوں ہمارے پاس تقاضے ہیں ایتھکس کے, ان کو پرفیکٹ کمپٹیشن جو ہے, پرفیکٹ مارکیٹ کمپٹیشن جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں کیا کوئی ایسی مارکیٹ ہے جو ان 7 شرائط کو پوری کرتی ہے, کیونکہ اگر پوری کرتی ہے تو پھر ایتھیکلی اٹس اے ویری گڈ مارکیٹ. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی اپروچ زیادہ جو ہے فلاسفیکل ہے. پریکٹیکلی اس کا کچھ سیگمنٹ جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں, لیکن وہ بھی ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے اندر کسی حد تک, مے بی 100% نہیں, 90%, 95%. تو اس لیے یہ ایک ریفرنس ہے, ایک آئیڈیل مارکیٹ ہے جس کو ہم سامنے رکھ کے دوسری مارکیٹس کے ساتھ اس کا کمپیرزن کرتے ہیں. آئیے آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم دوسری جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ مارکیٹس ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیرزن کرتے ہیں, اور کیسے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ایتھکس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے تو دونوں میں درجہ بندی کس طرح سے ہے, اور کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ایتھکس کو جو ہے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اس مارکیٹ میں کم خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ہمارے پاس فائنلی ہم نے جو پڑھا تھا وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کو پڑھا تھا. اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ فرسٹ ان پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ بائرز اینڈ سیلرز آر فری بائی ڈیفینیشن ٹو انٹر اینڈ لیو دا مارکیٹ اینڈ ٹو چوز. وائی وی سے دیٹ دے آر الاؤ فریلی ٹو لیو اینڈ انٹر ان دا مارکیٹ. دیکھیں نارملی جو مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں سرٹن بیریئرز ہوتے ہیں, بیریئرز آف انٹری. لوگوں نے کچھ بیریئرز کریٹ کیے ہوتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس مارکیٹ کے اندر انٹر نہ ہو سکے. مثلا اگر ایک مونوپولی کی مارکیٹ ہے تو مے بی ایک کمپنی اس میں اتنے زیادہ پیسے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اتنے پیسے خرچے گا تو اس مارکیٹ میں جائے گا, وہ بھی ایک انٹری بیریئر ہے. ایک کمپنی نے اپنا ٹریڈ مارک پیٹنٹ کرایا ہوا ہے اور مونوپولی کی ہوئی ہے, وہ بھی ایک بیریئر ٹو انٹری ہے. یا اگر کچھ کارٹل ہے کمپنیز کا جنہوں نے اپنی پرائز کے ساتھ جغرافیکل جو ہے پول کیا ہوا ہے, وہ بھی انٹری کے لیے ایک بیریئر ہے, آپ وہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایسی مارکیٹ کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مونوپولی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ول جسٹ اس کے ساتھ فائنینشلی آپ کو دے ول گیو یو ویری ٹف ٹائم. اور ایسی مارکیٹ کو نہ اپنی ول سے آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اپنی ول سے آپ ان میں انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن فری مارکیٹ کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی. فری مارکیٹ میں
چونکہ اس قسم کی کوئی آپ کے لیے انٹرنٹ بیریئرز نہیں ہیں، اس لیے آپ جب مرضی چاہیں اس میں داخل ہوں، جب مرضی چاہیں اس مارکیٹ سے نکل آئیں. یہ بھی ایک اس کی جو کریکٹر ہے وہ ہے. پھر ہمارے پاس جو ایک اور اس میں کریکٹر آتا ہے، ان دا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو فری مارکیٹس آل ایکسچینجز آر فلی والنٹری، دیٹ از participants are not forced to buy or sell anything other than what they freely and knowingly consent to buy or sell. اور ایسی مارکیٹ کے اندر کسی کے اوپر کچھ جبر یا زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے ضروری یہ چیز سیل کرنی ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز بائی کرنی ہے. سب مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ کمانڈ دی جاتی ہے جی کہ آپ نے، اب ایک مارکیٹ ہے جس میں بہت سارے بائر ہیں اور سیلر ایک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یو آر فورس ٹو بائی. جہاں پہ اگر سیلر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں یا ایک ہے اور بائر بہت زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسی سیلر، اس کا مطلب ہے کہ یو آر فورس ٹو بائی. فورس ٹو سیل کہاں پہ ہے؟ کہ جہاں پہ بہت سارے سیلر ہیں، بہت سارے بائر ہیں اور سیلر ایک ہے. تو ایسی مارکیٹ میں آپ کو ہر بندہ کہے گا جی میں پرائس زیادہ دیتا ہوں، مجھے دے دیں مجھے دے دیں. اس طرح سے آپ کو زبردستی ایک چیز جو ہے بیچنے پہ مجبور کیا جائے گا، چاہے وہ تھرو پرائس یا اور کسی طریقے سے. اب فری مارکیٹ میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، دیٹ از نو سنگل سیلر اور بائر ول سو ڈومینیٹ دا مارکیٹ دیٹ از ہی از ایبل ٹو فورس دی ادرس ٹو ایکسپٹ دس ٹرم اور گو ود آؤٹ. یعنی کسی ایک آدمی کو اتنی طاقت نہیں دی جاتی کہ وہ دوسروں کو یہ ڈکٹیٹ کرائے، دوسروں کو یہ بتائے کہ تم نے میری ٹرمز ماننی ہے، میرے سوا کسی کی بات نہیں ماننی. مثلا ایک مارکیٹ کے اندر سنگل سیلر ہے، فرض کیا ہم کہتے ہیں جی گھی کی ایک مارکیٹ ہے اور 2 یا 3 کمپنیاں پوری گھی کی مارکیٹ کو مونوپلائز کر کے بیٹھی ہیں. اب ان کمپنیز نے اپنی ٹرمز کے اوپر چیز بیچنی ہے. یہ ہم کہتے ہیں جی ایک مارکیٹ ہے، فرض کیا کسی الیکٹرانک کوئی ایک کمپوننٹ ہے جو صرف 1 یا 2 کمپنیاں بناتی ہیں. اب انہوں نے جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے جو پیسے مانگنے ان کو مل جانے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے، بائر کو پتا ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور سے خرید نہیں سکتے. تو اس لیے جو پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ ہوتی ہے اس میں اس قسم کی فورسفلی نہ تو سیلنگ ہوتی ہے اور نہ فورسفل بائنگ ہوتی ہے، رادر تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک فرق تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک فری کمپٹیشن مارکیٹ کی، تو فری کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر آپ کی بائنگ، آپ کی سیلنگ، آپ کا جو رائٹ ہے اس کو بائی اور سیل کرنے کا، اس کو کوئی جبر کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ اسی کو چیز بیچیں، اتنی قیمت پہ بیچیں، اتنی کوانٹٹی میں بیچیں، اور نہ بائنگ میں آپ کے ساتھ یہ بیہیویئر ہوتا ہے. ادروائز دوسری مارکیٹس کے اندر یہ ڈکٹیشن جو ہے دیٹ از کوائٹ، مطلب بہت زیادہ جو مناپلی کی مارکیٹ ہے اس میں آپ اگر وہی جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کے پاس اگر سیلر ایک ہے اور بائر بہت ہیں تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہ سکتی کہ آپ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ اس سے چیز خریدیں، اور اسی کی ٹرمز کے اوپر پھر آپ جو ہے اپنے پیمنٹ اور کوانٹٹی اور کوالٹی کا سارا حساب رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اسی پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ان دس مارکیٹ انڈسٹریل پاور از ڈیسینٹرلائزڈ among numerous firms so that prices and quantities are not dependent on whim of one or a few business. In short, perfectly competitive free market embody the negative right of freedom from coercion. بات یہ ہے کہ ایسی مارکیٹ کے اندر کسی بھی، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو پار ہے وہ کسی بھی شخص کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتی کہ مارکیٹ کو وہ کنٹرول کر سکے، ڈکٹیٹ کر سکے، یا اپنے زبردستی کسی فورس کے ذریعے، کسی بائنگ پار کے ذریعے، اپنی منوپلی کے ذریعے، اپنے برانڈ کے ذریعے، اپنی بائنگ پار کے ذریعے، کیپٹل کے ذریعے یا ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے وہ جو ہے کسی چیز کو کنٹرول کر سکے. لوگ فریلی اس قسم کی مارکیٹ میں موو کرتے ہیں، فریلی اس قسم کی مارکیٹ میں چیزیں بیچتے ہیں جو پرفیکٹ کمپٹیشن کی مارکیٹ ہوتی ہے. ایسی مارکیٹ جہاں پہ پرفیکٹ کمپٹیشن نہیں ہے وہاں پہ آپ کو یہ آزادی میسر نہیں آتی. دوسرا اس میں جو ایک بہت مین چیز سامنے جو رکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیسینٹرلائزڈ ہوتا ہے. یہی فرق ہم نے پڑھا تھا ایک کنٹرولڈ اکانومی میں اور انڈیپینڈنٹ اکانومی. کنٹرولڈ اکانومی میں سسٹم سینٹرلائز ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص مخصوص جگہ سے آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے اور پھر آپ سارے جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر.
ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ میں سسٹم جو ہے وہ سینٹرلائز نہیں بلکہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے موو کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے لحاظ سے اپنی پوزیشننگ لے سکتے ہیں, اور ایسے آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا کہ آپ بامر مجبوری کوئی چیز آپ کو کوئی زبردستی ڈکٹیٹ کر سکے کہ آپ کوئی جو ایکشن ہے وہ لیں یا کوئی کام آپ کریں. تو اگر ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ود دی کانسنٹ آف پیپل, وداؤٹ دا کانسنٹ آف پیپل آپ بائنگ نہیں کر سکتے, سیلنگ نہیں کر سکتے, تو یس ایسی مونوپولائز مارکیٹ ہیں جہاں پہ آپ کو اس قسم کی چیزوں کیسز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. 3 ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. فرسٹ آف آل, ایچ کانٹینسلی اسٹیبلشنگ اے کیپٹلسٹ فارم آف جسٹس, کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایتھکس کی, ایک تو یہاں پہ جسٹس ہمیں ملتا ہے بہت زیادہ, اور کیپٹلزم کا جسٹس کیا ہے کہ ایوری پرسن از فری ٹو موو ان دا مارکیٹ اینڈ ہی از گیٹنگ شیئر اکارڈنگ ٹو ہز پارٹیسپیشن, اور اونرشپ پراپرٹی کے رائٹس بالکل فری ہیں, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اونرشپ کو سیل کرنے میں, پراپرٹی کو بیچنے میں, پراپرٹی کو خریدنے میں, اس کو ریٹین رکھنے میں. آپ ایک کیپٹلسٹ کنٹری کے اندر جیسے چاہیں اپنے پیسے کو استعمال کریں, آپ کو صرف اس سے کہ کچھ جو گورنمنٹ کے لاز ہیں, سیکورٹی لاز, ان کو اگر آپ ہاتھ نہیں لگاتے, یعنی اس کی ظاہر ہے اس میں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے, باقی آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ ریسورسز کو جس طرح سے چاہے آپ استعمال کریں. صرف چند محکمے جیسے ڈیفینس ہے, کمیونیکیشن ہے, اس قسم کی جو مین محکمے ہیں, انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے, اور جیسے ہمارے ہاں ہے وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے, باقی لوگوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹلی بزنس کریں, اون کریں, جس طرح سے مرضی کریں. اوپن اسکائی پالیسی جس کو کہتے ہیں. یہ ایک فرسٹ اس میں ہمیں ایک بینیفٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. سیکنڈ اس میں جو نظر آتا ہے, ٹوگیدر دے میکسیمائز یوٹیلیٹی, وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اگر ہم ایتھکس کو بات کرتے ہیں تو پہلا ایتھکس ہمیں جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ سینٹرلائزڈ کنٹرول نہیں ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے. اور ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ انڈیویجول تک پہنچتے ہیں, اسی خاص جگہ پہ محدود رہنے کی بجائے دے آر کمنگ ٹو دا انڈیویجول لیول. تو ایتھیکلی اٹس اے ویری گڈ تھنگ. سیکنڈلی جو ہم بات کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایسی جو سوسائٹی ہے اس کا ایتھیکلی فائدہ کیا, تو وہ یہ ہے کہ ہم یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرتے ہیں. میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کسی چیز سے فائدہ پہنچے. یہ ہمارا ایک ایتھکس کا اصول ہے جو یہ پرفیکٹ مارکیٹ, پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ پورا کرتی ہے. تیسرا پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایچ ریسپیکٹ سرٹن امپورٹنٹ نیگیٹو رائٹس آف دا بائر اینڈ سیلر, یعنی آپ کے کچھ رائٹس ہیں, نیگیٹو رائٹس کے جیسے پرائیویسی ہے, اس قسم کے جو آپ کے نیگیٹو رائٹس ہیں ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے ایسی مارکیٹ کے اندر. آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے, آپ کسی کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. ہر آدمی جو ہے وہ ایک مخصوص آزادی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی جبر یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایتھکس کے لحاظ سے اٹس دا موسٹ سوٹیبل مارکیٹ. ایتھیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فری کمپٹیشن مارکیٹ تقریباً کیئر کے ایتھکس کو چھوڑ کے باقی سارے جو ایتھکس کے تقاضے ہیں وہ پوری کرتی ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کیئر میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو اسپیشل ایڈوانٹیجز ٹو دوز ہو آر سم اور ادر ان ریلیشن ود یو اینڈ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ود پرائورٹی ان کیئر. جو ایتھکس ہیں مارکیٹ کے اندر چونکہ فری کمپٹیشن ہے اور آپ نے اس کے اندر جو ہے جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کرنی ہے, جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ایوری تھنگ, تو وہاں پہ پھر کیئر کا جو اصول ہے وہ یہاں پہ پوری طرح سے ایتھکس کے لحاظ سے پورا نہیں ہوتا. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر ایتھیکلی آپ ان کو پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مورل فیچرز اس میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس ڈو ناٹ اسٹیبلش ادر فارمز آف جسٹس. فار ایگزامپل دے کی ناٹ اسٹیبلش اے جسٹس بیسڈ آن نیڈس, یعنی وہ ایک ایسا جسٹس کا نظام پیدا نہیں کرتے جو نیڈس کے بیس کے اوپر ہو. نیڈس کے بیس کے اوپر کیا ہے, جہاں پہ آپ نے اگر مختلف نظام پڑھے, آپ نے مختلف سوشو اکنامک سسٹم پڑھے, تو ایک سسٹم آپ نے ضرور پڑھا کہ جی 2 طریقے سے ہم اپنے یوٹیلیٹیز کو تقسیم کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم ایتھیکلی یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے جتنا کام کیا ہے اس کے مطابق اس کو حصہ دو.
یہ تو اس معاشرے کی بات ہے جہاں پہ ہم انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ جب ہم بات کرتے ہیں ایک سینٹرلائز سسٹم کی اور ایک ایسے سسٹم کی جو کمیونٹی کے اوپر یا جو ایک ٹوٹیلیٹیرینزم کے اوپر منحصر ہے, وہاں پہ ہمیشہ جو اشیاء کی تقسیم ہے وہ نیڈ کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دو. فرض کیا ایک آدمی نے 2 گھنٹے کام کیا ہے, تو بیسیکلی تو اصول یہ ہے کہ اس کو پھر 2 گھنٹے کام کے مطابق اس کا مشاہرہ یا چیز یوٹیلیٹی کی تقسیم ہونی چاہیے. 2 گھنٹے آدمی جو کام کرتا ہے وہ کس طرح سے اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو 14 گھنٹے کام کرتا ہے. جسٹس میں تو یہی ہے کہ جی ہر ایک کی مزدوری اس کے پروڈکشن کے مطابق دو, لیکن یہاں پہ جو نیگیٹو رائٹ ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جی ایک تو پرائیویسی کا تھا, دوسرا جو یہاں پہ ایک نیگیٹو جو ایک آسپیکٹ یہ آ جاتا ہے کہ ہر آدمی کو نیڈ کے مطابق جو ہے وہ یوٹیلیٹیز دی جاتی ہیں, وچ از اگینسٹ دی بیسک پرنسپل آف انڈیپینڈنس یا انڈیویجولسٹک جو لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ان کے پرنسپل کے خلاف ہے. پھر اس میں ایک مورل بات جو ایتھکس کے لحاظ سے آ جاتی ہے وہ یہ ہے competitive markets maximize the utility of those who can participate in the market given the constraints of each participant's budget. کہ وہ جو مارکیٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں according to their participation, according to their investments, according to their spendings, ان کو ان کا جو شیئر ہے proportionately وہ مل جاتا ہے. اس طرح سے نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو. جبکہ جب آپ نیڈ بیس پہ بات کرتے ہیں تو یہ چیز پرفیکٹ نہیں ہے. تیسری ایتھیکلی ہمیں یہ مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. تھرڈ اس کا جو ایک ہمیں فائدہ مورلی پہنچتا ہے وہ یہ مورل فیچر ہے جو اس کا میں سمجھتا ہوں that although free competitive markets establish certain negative rights for those within the market, they may actually diminish the positive rights of those participants in the minimum. ٹھیک ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو رائٹس جو ہے آپ کی پرائیویسی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ کے اندر ہیں, وہ آپ کے پاس پوری تحفظ آزادی ہے کہ جس طرح سے آپ چاہیں اپنے رائٹس کو استعمال کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اوپن ایک آپ کی قیمت, آپ کا کمپٹیشن, کوانٹٹی, کوالٹی ساری اوپن ہوتی ہے. لیکن جو مارکیٹ سے باہر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ مارکیٹ کو انفلوئنس کریں. تو اس طرح سے یہ دونوں سائڈوں سے مورلی ایتھیکلی حفاظت کرتی ہے کہ ان کے رائٹس کی بھی جو مارکیٹ کے اندر ہیں ان کی پرائیویسی اوپن کی بھی ہے تاکہ کمپٹیشن جو ہے ہیلدی ہو سکے. باہر کے لوگوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے دخل دینے میں, ان کے رائٹ کو اس لیے سلب کیا گیا ہے کہ جب وہ انفلوئنس کریں گے ان لوگوں کو جو مارکیٹ کے اندر ہیں تو پھر اس سے جو ہے اورینٹیشن جو ہے اس میں چینج آ جائے گی. اس لیے یہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فورتھ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے, فری کمپیٹیٹو مارکیٹس اگنور اینڈ ایون کنفلکٹ ود دی ڈیمانڈز آف کیئرنگ. وہی جو بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ ایک ہی صرف نقطہ ہے کہ کیئر کی جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے جو قریب ترین لوگ ہیں اس کو آپ زیادہ فائدہ دیں, چونکہ اس میں ایک پرفیکٹ کمپٹیشن ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ لہٰذا ایک جو ایتھکس کا سیگمنٹ ہے اس میں ایبسنٹ ہے وہ. پھر پانچواں جو اس میں کیئر کا اور ایتھکس کا پرنسپل آ جاتا ہے وہی آ جاتا ہے فری کمپیٹیٹو مارکیٹس میں ہیو اے pernicious effect on people's moral character. The competitive pressure that are present in perfectly competitive markets can lead people to attend constantly to economic efficiency. جہاں پہ آپ فری مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے اوپر ایک بڑا پریشر آ جاتا ہے, کانسٹنٹ پریشر آ جاتا ہے, جس کے تحت وہ اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز کو مناسب قیمت کے اوپر فراہم کریں. They always try to dilute their price. They always try to adjust their price according to the needs of the people. They don't look at what people can afford. They always look at the features and benefits of their product, that these maximum features آپ کتنی منیمم پرائس میں سیل کر سکتے ہیں کسی کسٹمر. افورڈیبلٹی کا یہاں پہ تصور نہیں ہے, یہاں پہ منیمائزیشن کا تصور ہے کہ آپ میکسیمائزیشن آف بینیفٹس, منیمائزیشن آف پرائسنگ. یہ جو ایک تصور ہے یہ ایک بڑا خوشگوار اور اچھا تصور ہے اگر ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. لیکن پھر میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ ایک حد تک ہم ساری باتیں جو کر رہے ہیں ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ کو آئیڈلائز کر رہے ہیں. ہم نارملی
اس قسم کی اتنی چیزیں جو ہیں ایک مارکیٹ کے اندر ہو سکتا ہے 90% 80% ہو، 100% ان کا ایگزسٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس فائنلی جو لاسٹ اس کا ایتھیکلی ہمارے پاس جو فائدہ ہے ایتھکس کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے دیٹ وی شوڈ نوٹ دیٹ 3 values of capitalist justice, utility and negative rights are produced by free market only if they embody the 7 conditions that define perfect competition. کہ صرف فری کمپٹیشن مارکیٹ ایتھکس کے جو 3 مین پارٹ ہیں، یعنی جو جسٹس ہے، یوٹیلیٹی ہے اور نیگیٹو رائٹس کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ صرف اس صورت میں پیدا کرتے ہیں جب آپ کی جو پہلے 7 کنڈیشنز ہم نے ڈیفائن کی تھی کہ اگر ایک مارکیٹ کے اندر یہ 7 کنڈیشنز موجود ہیں تو پھر وہ مارکیٹ پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ کہلا سکتی ہے، اور اسی صورت میں ایتھکس کی جو یہ ایک پاسداری ہے وہ کر سکتی ہے. پھر if one or more of 3 conditions are not present in a given real market, then claim can no longer made that this is a perfectly competitive market. اگر ان 7 فیکٹر میں ایک فیکٹر بھی کم ہے یا 2 فیکٹر کم ہے یا 3 فیکٹر کم ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ ہے. دین اس مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی آپ کو ڈسکریمنیشن، کوئی نہ کوئی آپ کو خرابی، کوئی نہ کوئی زیادتی، کوئی نہ کوئی انجسٹس وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس لیے یہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ان 7 کنڈیشنز کا ہونا جو ہم نے پہلے عرض کی تھی بہت ضروری ہے. ان میں سے اگر ایک کنڈیشن بھی کم ہو جائے گی تو مارکیٹ کا وہ سٹرکچر جو ہم ایتھکس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس دوسری جو مارکیٹ کی قسم آتی ہے جس کو ہم کمپٹیشن کی قسم کہتے ہیں. پہلا جو ہمارا تھا یہ فری کمپٹیشن تھا. فری کمپٹیشن میں ہر آدمی آزاد ہے، مرضی کے ساتھ آئے. اور فری کمپٹیشن یاد رکھیں، اگین آپ کی میں یاد دہانی کی کر دوں کہ 2 چیزیں ہم نے بڑی امپورٹنٹ پڑھی ہیں. فری سسٹم جو سسٹم ہے ہمارا یا فری کمپٹیشن سسٹم ہے کہ ایک تو فری کمپٹیشن سسٹم ایکولیبریم لے کے آتا ہے، اور جب ایکولیبریم آتا ہے تو بائر اور سیلر دونوں فائدے میں رہتے ہیں، ان کے اوپر برڈن نہیں پڑتا. اور دوسرا ایتھکس کو پوری طرح سے فالو کرتا ہے، تو اس لیے وہ ایک پرفیکٹ سسٹم ہے. مونوپلی مارکیٹ کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ان اے مونوپلی 2 آف دا 7 کنڈیشنز جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ جی یہ ہونی چاہیے ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ میں آر ایبسینٹ. دیر از اونلی 1 سیلر اینڈ ادر سیلرز کین ناٹ اینٹر دا مارکیٹ. سچ مارکیٹس آر فار فرام دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ماڈل. ایسی مارکیٹ میں جو ہے ایک خاص بات ہوتی ہے کہ 1 یا 2 جو ہوتے ہیں کمپنیز یا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے ان کی مناپلی ہوتی ہے. ہر ایک آدمی اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا. میں اس کی آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک کیس میں آپ سے عرض کرتا ہوں. امریکہ کے اندر ایک بہت پرانی کمپنی تھی الکوا کے نام سے. 1876-77 میں یہ کمپنی بنی. ورجن ایلومینیم بناتی تھی یہ کمپنی. 1909 تک یہ کمپنی بلا شبہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مونوپلائز کمپنی رہی، اور اس کے سوا دنیا میں جہاں بھی امریکہ کے علاوہ ضرورت تھی ایلومینیم کی، ورجن ایلومینیم کی، اور کوئی کمپنی اس کو بیچ نہیں سکی. پیٹنٹ ان کا 1909 میں ایکسپائر ہو گیا، اور پیٹنٹ ایکسپائر ہونے سے یہ اجازت مل گئی دوسری کمپنیوں کو کہ الکوا کے مقابلے میں وہ مارکیٹ کے اندر آ سکتی ہیں. ایک بہت عرصے تک 30 سے 40 سال تک کوئی اور کمپنی، بہت عرصے بعد ایک اور کمپنی تھی جو اس فیلڈ میں آئی، لیکن 30 سے 40 سال تک کوئی کمپنی بھی الکوا کے مقابلے میں نہیں آئی. اور پیٹنٹ کے ایکسپائر ہونے کے باوجود ان کی جو مناپلی تھی مارکیٹ کے اندر وہ برقرار رہی. اس کی ریزن کیا تھی؟ جتنے پیسے ٹیکنالوجی کے اندر، مائننگ کے اندر، اپنی انڈسٹری کے اندر، اپنی ڈسٹریبیوشن سائیکل کے اندر، پروموشن کے اندر اور مارکیٹ کے اندر الکوا نے لگا دیے تھے، اگر کوئی نئی کمپنی اس سے زیادہ پیسے لے کے مارکیٹ میں آتی تو پھر وہ وہاں پہ اپنے قدم جما سکتی تھی. لہذا کیپٹلائزیشن جو ہے آف منی، یہ سب سے بڑا انٹرنیٹ جو ایک انٹری بیریئر جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر بن گیا. اور ایک عرصے تک 70-80 سال تک ایک مونوپلی بہت بڑی مارکیٹ کے اندر ایلومینیم انڈسٹری کے اندر اس کمپنی کی رہی. اسی طرح اگر ہم آئل کمپنیز کو دیکھتے ہیں، ہسٹری آپ دیکھیں،
ابھی تک پوری دنیا میں آپ کو چند نام نظر آتے ہیں, ریجنل, انٹرنیشنل, جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک زمانے میں امریکہ کی ایک بڑی کمپنی کی اتنی زیادہ منافلی امریکہ میں ہوگی کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ اگر اس کمپنی کو ہم اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں تو یہ تو صرف ایک کمپنی کی ڈکٹیشن پورے امریکہ کو ماننی پڑے گی. اس کمپنی کو 70 کمپنیوں, چھوٹی کمپنیوں میں ڈیوائڈ کیا گیا, 70 اسمال کمپنیز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا, تاکہ اس کی منافلی جو ہے وہ, اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں گے, ہم اس کو سلائسنگ اس کی کریں گے, تو منافلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, چھوٹے یونٹس میں آ کے کمپنی کی منافلی نہیں رہتی. اسی طرح دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ 2 کمپنیاں ہیں جو اس وقت دنیا میں پیسنجر طیارے, جیٹ طیارے بنا رہی ہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ایک تیسری کمپنی ان کے مقابلے میں آئے اور ان سے ایک اچھے یا سستے جہاز جو ہیں, مسافر بردار جیٹ جو ہیں, بنا کے مارکیٹ میں لائے. اٹس ناٹ پاسبل. I mean, the kind of resources they do have, the kind of investment they've been doing all the way, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جتنی وہ کر چکے ہیں, جتنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی اور جتنے پیسے اس پہ خرچ کیے, یہ بہت بڑا بیریئر ہے ایک نیو انٹری کے لیے. اس لیے اس منوپلی کو کوئی توڑ نہیں سکا. اس منوپلی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ جو قیمت منہ سے چاہتے ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں. آپ جو پرائس منہ سے نکالتے ہیں وہ آپ کی پرائس بن جاتی ہے پرائس آف دا مارکیٹ, اس لیے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے. جہاں پہ یاد رکھیے 1 یا 2 سیلر ہوتے ہیں اور مینی بائرز ہوتے ہیں, وہاں پہ کبھی بھی جو ہے پرائس سیلر کی نہیں, بائر کی نہیں چلتی. وہاں پہ ڈکٹیٹڈ پرائس چلتی ہے کہ جی یہ ہماری پرائس ہے, آپ نے اس پہ لینا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وی ہیو ادر بائرز, وہاں پہ ہم سیل کر سکتے ہیں. اینڈ ایون they are paying us more as a priority order delivery. تو اس قسم کی ڈکٹیشن جو ہے یہ مونوپولائز مارکیٹ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ ایک کمپنی کی بات کرتا ہوں, بلیڈز اور مختلف جو شیونگ ایکسیسریز بنانے کی امریکن کمپنی ہے. امریکہ کے جتنے نیشنل اسپیس ایجنسی کا بجٹ ہے اتنا اس کمپنی کا صرف ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. یعنی امریکہ اپنے خلائی پروگرام پہ جتنے پیسے لگاتا ہے اتنی وہ کمپنی پیسے لگاتی ہے صرف اپنے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ, نئی نئی چیزیں دریافت کرنے پہ, صرف شیونگ اور اس کی ایکسیسریز میں. دنیا میں فرانس کے اندر, انگلینڈ کے اندر, چائنا کے اندر بے شمار کمپنیز نے کوشش کی کہ اس کمپنی کو بریک کرے, لیکن اتنے بڑے ٹیکنالوجی کو, R&D کو, ریسرچ کو, پیٹنٹس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ کراس کر کے بیریئرز کو توڑ کے ایک مارکیٹ میں. لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جی کہ مارکیٹ کے اندر جو انٹری کے بیریئرز ہیں وہ کیا کیا ہیں. پیٹنٹس بیریئر ہے آپ کی جو کیپٹلائزیشن آف ہے منی, وہ آپ کے بیریئرز ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے آپ کے بیریئرز ہیں. اسی طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کے بیریئرز ہیں. تو اس طرح سے یہ کمپنی مونوپلیز اپنی دنیا میں رکھتی ہیں اور پھر اپنے ڈکٹیٹڈ ریٹ پہ چیزیں بیچتے ہیں. عام آدمی یا وہ انسٹیٹیوشن بائر ہے یا فرد واحد ہے, وہ اس وقت تک کوئی چیز نہیں خرید سکتا جب تک یہ کمپنیز اس کو خود اپنا ریٹ کوٹ نہیں کرتے. سیلر کی پار یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور بائر جو ہے مونوپلائز سسٹم میں از ویری ویک. دین مونوپلائز کمپٹیشن میں کیا ہے, although Alcoa's patents on the manufacturing of aluminium ran out in 1909, it remained the sole producer of virgin aluminium for another 30 years. No competitor could enter the market. وہی جو بات میں نے عرض کی کیس کے لیے کہ چاہے ان کا ایکسپائر ہو گیا, اتنے کیپٹل کے ساتھ کوئی اگر آئے گا تو مارکیٹ میں آئے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایسے بیریئرز ہیں جو مونوپلی کو کنٹرول رکھتے ہیں اور مونوپلی کو مضبوط رکھتے ہیں اور کسی نئی انٹری کو وہاں پہ آنے نہیں دیتے. لہٰذا یہاں سے پرائس ڈسکریمنیشن کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے اور مونوپلی سے یہ لوگ اپنی مرضی کی قیمت جو ہے مقرر کرتے ہیں اور لوگ پھر یا انسٹیٹیوشن اس قیمت پہ چیزیں خریدتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت ساری کمپنیز ہیں, جیسے الیکٹرک میں آپ دیکھیں پاور جنریشن کے اندر 80% جو دنیا میں مونوپلی ہے وہ ایک کمپنی کی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ایک پاور سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں ایک نارویجین کمپنی ہے, نارویجین سوئس کمپنی ہے. پوری دنیا میں صرف ایک کمپنی جو اس سسٹم کو بناتی ہے, کوئی اور اس کا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے.
مونوپلائز مارکیٹ ہے جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں اپنے پیسے کے وہ لے سکتے ہیں, اور کوئی ان کو no other person who's because if somebody else ایک تو پیٹنٹ ہے اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا, اگر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے ایک لاتعداد جو ہے ٹائم اور پیسہ چاہیے, which is very difficult for companies that they wait for 20 or 30 years to afford such things, because in the meantime maybe that company has few more things which are better than the first version, اور پھر آپ کی محنت ضائع جائے. لہذا منوپلی ایتھیکلی ان کی غلط ہے, لیکن بہرحال اس منوپلی کو توڑ کوئی نہیں سکتا. پھر جی the prices the buyer must pay are unjust. In addition, the monopoly market results in a decline in the efficiency of the system. بات یہ ہے کہ جسٹ پرائس نہیں رہتی. جو پرائس آپ کی, دیکھیں ہر چیز کی ایک ویلیو ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک بال پوائنٹ لیا آم لکھنے کا, اگر دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ کتنے کا لیا, اور وہ جواب ایک شخص دیتا ہے کہ جی میں نے یہ 10 روپے کا لیا, تو چلیں ہم نے کہا کہ 10 روپے تک ویلیو ہو سکتی ہے. اگر وہ 15 بھی کہتا ہے تو آپ چپ رہیں گے. لیکن اگر وہ کہے گا کہ یہ بال پوائنٹ میں نے عام سا جو ہے یہ 200 روپے میں لیا, تو آپ ایک تو مانیں گے نہیں یا ہنسیں گے کہ اس کی ویلیو کس طرح 200 روپے ہو سکتی ہے. اس کے بینیفٹس 200 روپے کے نہیں ہیں. 5 یا 6 دن یا 10 دن چلے گا, اور پلاسٹک کا یہ ٹوٹ جائے گا, یہ 200 کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ 5 نہیں تو 10 روپے کا ہوگا. آپ نے فیصد کے لحاظ سے اس کی ویلیو مقرر کی ہے. ہمیشہ جسٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے فیچرز آپ کو ملتے ہیں ایتھیکلی آپ سے اتنے ہی پیسے چارج کیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے بہت قیمت لی جائے اور فیچرز اس کے مقابلے میں آپ کو تھوڑے دی جائے. مونوپلائز مارکیٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتا. مونوپلائز مارکیٹ میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ فیچرز کے پرپورشن آپ سے قیمت چارج کی جائے. مونوپلائز مارکیٹ کے اندر وہ قیمت چارج کی جاتی ہے جو ایک کمپنی, لیڈنگ کمپنی جو ہے وہ اپنے حساب سے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اسکیم کرنا چاہتی ہے, مارکیٹ سے پورا پیسہ نکالنا چاہتی ہے, اور وہ مقرر کرتی ہے. دنیا میں آئل کی فیلڈ میں, کیمیکلز کی فیلڈ میں, اس کے علاوہ ایروپلینس, اسپیشلی جو مسافر بردار جو ایروپلینز ہیں, جیٹ, ان کے لیے بہت سارے کیمیکلز ہیں, ان میں بہت ساری دنیا میٹلز کی بہت ساری فوائلز ہیں, ان میں بہت سارے کمپنیز کی منوپلی ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکا. اور یہ منوپلی کس عرصے تک رہتی ہے, کہاں تک رہتی ہے, اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. دوسرا جو ایک ایکٹیویٹی ہے مارکیٹ کی, مارکیٹ کے اندر جو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کمپٹیشن کی, مسابقت کی, انٹرپرینورشپ کی, آگے بڑھنے کی, وہ رک جاتی ہے. جب آپ ایک بارے میں بالکل ٹوٹلی آپ کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر میں چل سکوں گا, اس مارکیٹ میں, تو آپ کو پھر جو کوشش کرنے کا جو ایک جذبہ ہے, اکمپلشمنٹ کا ایک جو آپ کے اندر پیشن ہے, وہ ختم ہو جائے گا. دیٹ از کریشن آف اے ویکیوم ان سسٹم آف انڈسٹریلائزیشن. وہاں سے ایفیشنسی پھر آپ کی جو ہے وہ ختم ہوتی. تو ایتھیکلی اٹس اے ویری بیڈ فارم آف مارکیٹنگ سسٹم جو مونوپلائزڈ مارکیٹنگ سسٹم ہے, یا مونوپلائزڈ کمپٹیشن ان پرائسز ہے. پھر اس کے بعد monopoly markets allow resources to be used ways that will produce shortage of those things. یعنی monopolized لوگ ہمیشہ سے اپنے ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیشہ چیزیں شارٹ رہیں مارکیٹ میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جاتی ہے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب فراوانی کسی چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں, تعداد بڑھ جاتی ہے, تو پرپورشنیٹلی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لیکن اسی طرح سے اگر ریسورسز کم ہوں گے تو چیز پروڈیوس کم ہوگی, اور اسی طریقے سے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو چاہے ریسورسز ہوں بھی, وائی دے ول پروڈیوس مور پیسز. دیکھیں اگر ایک کمپنی کی منوپلی ہے اور فرض کیا اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 10 لاکھ پیسز کو تیار کرنے کی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں 10 لاکھ پیسز تیار کرتا ہوں یا وہ کمپنی کرتی ہے, تو اس کے اندر مے بی دے آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ پرائز. ہاں انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر میں 5 لاکھ پیسز تیار ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہی قیمت جو ہم شاید 10 لاکھ کو بیچ کے نہ کر سکیں, ہمیں 5 لاکھ میں مل جائے گی, کیونکہ مارکیٹ میں مال کم جائے گا, اس کا ریٹ چڑھ جائے گا, اور ہمیں منہ مانگی قیمت ملے گی. اس لیے ریسورسز یوٹیلائزیشن اس کی کم ہو جاتی ہے. کم یوٹیلائزیشن سے زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں, وچ از ویری ویری اسٹرانگ ڈسکریمنیشن آف ایتھیکل پروسیجرس. پرائسنگ کے جو ایتھکس ہیں
ان کی بہت بڑی یہ ایک خلاف ورزی ہے جو مونوپلائز مارکیٹ کے اندر کی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ مونوپلائز مارکیٹس ڈو ناٹ encourage suppliers to use resources in way they will minimize the resources consumed to produce a certain amount of a commodity. Yani they don't allow other people to utilize those resources and then produce certain things which are usable by other people. Why? بہت سارے مارکیٹس میں ہم نے یہ دیکھا ہے that they have so much power of playing with the money, playing with the monopoly, that they don't allow other people to enter into the market. مثلا اگر کوئی ہمت کر کے چھوٹی جو کمپنی ہے وہ ایک مونوپلائز کمپنی کے سامنے آ بھی گئی ہے، فرض کیا چھوٹی کمپنی جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں ایک بڑی کمپنی کے سامنے آئی ہے، دونوں ایک ہی چیز بنا رہی ہیں، فیچرز ایک ہیں. بڑی کمپنی نے اپنی چیز کی قیمت $20 رکھی ہوئی ہے اور چھوٹی کمپنی اس کی قیمت مارکیٹ میں $18 کے ساتھ یا $15 کے ساتھ یا $14 کے ساتھ لے کے آتی ہے. Now, the company that is already skimming the market for the 20, 30, 40 or 60 years, ان کے پاس بے شمار فائنینشیل سورسز ہیں جن کو انہوں نے بہت پرائس ڈسکریمنیشن، ہیوی پرائسز چارج کر کے، ملٹائی فولڈ پرائسنگ کر کے، پروفیٹیبلٹی کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے. اگر اس کے $14 یا $15 کے مقابلے میں وقتی طور پہ اپنی قیمت کو وہ $12 پہ، $11 پہ 4 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، ایون 1 سال تک بھی کرتے ہیں اور اپنا جو لاس ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی کیپٹلائزیشن ہے کہ اس کو برداشت کرتے ہیں، تو جو چھوٹی کمپنی ہے وہ فائنینشلی بینکرپٹ ہو کے مارکیٹ سے نکل جائے گی. اس لیے یہاں پہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ کوئی اور اپنے ریسورسز کو ان اے گڈ وے یوٹیلائز کر کے پرائز کو نیچے لے کے آئے. سو اگین اٹس اے اسٹرانگ ڈیویشن فرام دی ایتھیکل پرائس ڈسکریمنیشن کا جو ہمارے پاس ایک ایتھکس ہے اس کے بڑے یہ خلاف ہے. پھر مونوپلائز جو فرم ہے از ناٹ انکریج ٹو ریڈیوس اٹس کاسٹ اینڈ اٹس دیئر فور ناٹ موٹیویٹڈ ٹو فائنڈ لیس کاسٹلی میتھڈز آف پروڈکشن. جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی چیز بک رہی ہے مونوپلائز کمپنیز کی، جب ان کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی چیز بنا رہے ہیں بک رہی ہے، تو وائی دے ول گو فار مور ایفیشینٹ اینڈ مور cost reducing methods to produce or effective methods to produce their project. مثلا اگر ایک کمپنی کیمیکل بنا رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری اس میں منوپلی ہے اور میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، why they will spend extra money in R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اور زیادہ پیسے خرچ کر کے وہ کیوں ایفیشینٹ میتھڈ لائیں گے جس سے ایک سستی اور اچھی چیز بنا سکیں، جبکہ پرانی انویسٹمنٹ پہ ان کی مہنگی چیز بک رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن اس میں اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں یہ جو مونوپلائی سسٹم ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا. ریزن اس کی ہے کہ جو کمپنیز اسپیشلی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اتنی بڑی فائنینشیل پاور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ چھوٹی کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی. اس طرح سے ایتھیکلی یہ ایک بہت بڑا جو ایک ٹریجڈی ہے کہ لوگوں کو وہ پرائس پے کرنی پڑتی ہے جو کبھی بھی ڈیزرونگ پرائس نہیں ہوتی. دین ہمارے پاس پھر مونوپلی کمپٹیشن میں ایک چیز آتی ہے کہ مونوپلی مارکیٹس الاؤ دی سیلرز ٹو انٹروڈیوس پرائس ڈفرینشیلز دیٹ بلاک کنزیومرز فرام پٹنگ ٹوگیدر دا موسٹ سیٹسفائنگ بنڈلز آف کموڈیٹیز دے کین پرچیز. یعنی اگر ایک ضرورت مند سیلر بائر جو ہے اس نے کچھ اشیاء خریدنی ہے اور ایک خاص سیٹ آف تھنگس خریدنا ہے، یعنی فرض کیا ایک اسپیئر پارٹ کی مارکیٹس ہے اور بائر جو ہے وہ ایک کمپنی سے جس کی منوپلی ہے وہ مختلف چیزیں خریدنا چاہتا ہے، جی اوکے یہ مجھے پسند ہے یہ دے دیں، یہ نہ دیں، یہ مجھے پسند ہے یہ نہ دیں، یہ فلاں چیز مجھے پسند ہے. جیسے ایک دکاندار ہے اور وہ کہتا ہے جی اوکے آپ کی 18 پروڈکٹس ہیں، ریٹیلر یہ کہتا ہے ایک مونوپلائز کمپنی کو 18 میں سے میں 6 جو ہے وہ رکھوں گا، 7 یا 8 رکھوں گا، اس کا مجھے ایک آپ بنڈل بنا دیں، باقی چیزیں جو ہے وہ نہیں رکھوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. مونوپلائزڈ مارکیٹ کے اندر ہمیشہ پہلی شرط مونوپلائز کمپنی کی ہوتی ہے that you have to even pick up those things which are slow moving in the market. We will not allow you to give or use other things. یعنی آپ ہماری وہ چیزیں جو مارکیٹ میں سلو بک رہی ہیں آپ وہ بھی خریدیں گے تب ہم کو فاسٹ جو سیلنگ آئٹمز ہیں وہ بیچیں گے. لہٰذا اپنی چوائس کے لحاظ سے آپ بنڈلنگ آف پروڈکٹس نہیں کر سکتے. چوتھا اس میں جو ایک ٹریجڈی ہے، because everyone must buy from the monopoly firm, the firm can set its price
so that some buyers are forced to pay a higher price for the same product than others. چونکہ بنانے والا ایک یا دو ہیں, سیلر جو ہے ایک یا دو ہیں, بائر بے تحاشا ہے, اس لیے ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو وہاں سے 100 روپے میں خریدے, دوسرا بندہ جاتا ہے تو اس کو پھر وہ 120 میں ملے, تیسرا بندہ جاتا ہے تو اور سکینٹی وہ ہو چکی ہے, اس کی مقدار کم ہو چکی ہے, اس کو 130 میں ملے. بالکل اگر اس کی انہوں نے جو ہے جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو اور کنٹرول کو ٹائٹ کیا تو ہو سکتا ہے آخری جو بندہ لے جائے اس کو وہ 200 روپے کی ملے. تو ایک ہی چیز, ایک ہی کوالٹی, ایک ہی مارکیٹ میں مختلف لوگوں کو جب مختلف پرائسز پہ ملتی ہے تو یہ پرائس ڈسکریمنیشن ہے, اور اس ڈسکریمنیشن کو ایتھیکلی بہت زیادہ جو ہے ناپسند کیا گیا ہے. ایتھکس کے یہ خلاف ہے, اسپیشلی مارکیٹ کے ایتھکس, پرائسنگ کے ایتھکس کے سختی سے یہ خلاف ہے. Those who have a greater desire for an item will buy less, and those who desire an item less will buy more, which is a great inefficiency. اس سے پھر ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایک خواہش ہے یا جن کے پاس ایک ڈیمانڈ ہے یا جن کے پاس ایک کیپیسٹی ہے کسی چیز کو خریدنے کی, ظاہر ہے جب قیمت بڑھ جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ جی میں نے یہ چیز خریدنی ہے, تو وہ چونکہ پرائس بڑھ چکی ہوگی اور وہ پھر تھوڑی چیز خریدیں گے, والیوم کم ہو جائے گا. اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ یہ سمجھے گا کہ یہ پرائس جو ہے میں اس کا ذخیرہ کر لوں, اس کی قیمت اور نہ بڑھ جائے. اس نے چاہے 10 پیس خریدنے ہیں اور اگر اس کے پاس افورڈیبلٹی ہے تو وہ کوشش کرے گا 40 پیس خریدے. جس کو 10 کی ضرورت ہے وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ میں بھی 8 خریدے کیونکہ اس کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے. جس کے پاس پرچیزنگ پاور ہے میں بھی اس کو 10 کی ضرورت ہے اور وہ 40 خرید لے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک خاص جو سسٹم ہے بیلنس کا مارکیٹ کے اندر, ڈیمانڈ سپلائی کا, اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور مارکیٹ کو آٹومیٹکلی موسٹ انیفیشینٹ بنا دیتی ہیں. سو مونوپولائزڈ مارکیٹ کے اندر اگر آپ ایفیشنسی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. دے آر موسٹ انیفیشینٹ مارکیٹ ریگارڈنگ دا بزنس پوائنٹ آف ویو. مے بی 1 یا 2 یا 4 یا 10 بندوں کو اس میں بھلا ہو جاتا ہو, بٹ ماسز جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں. اینڈ دیٹ از بیسیکلی where we are hitting this market or this concept with the ethical conceptions. یہاں پہ ہمیں جو ایتھکس ہیں وہ بری طرح سے پستے ہوئے نظر آتے ہیں مونوپولائز مارکیٹ کے اندر. اس کا پھر جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے, دیکھیں ایک مارکیٹ آپ کے پاس وہ مارکیٹ ہے جو فری مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یو آر ٹوٹلی فری کمپٹیشن مارکیٹ ہے, ایکسٹریم کی آپ کو آزادی ہے. دوسری وہ مارکیٹ ہے جو مونوپولائز مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایکسٹریملی آپ کو ایک ڈسپلنڈ مارکیٹ کے اندر رہنا پڑتا ہے, جہاں پہ پرائس ڈکٹیٹ کی جاتی ہے. آپ افورڈ کریں یا نہ کریں, آپ کو ایک بائر سے ایز اے بائر آپ کو ایک شاید سے چیزیں خریدنی پڑتی ہیں, چاہے ہائی پرائس پہ خریدنی پڑے چاہے جس طرح خریدنی پڑے. آپ نے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مونوپولائز مارکیٹ کے اندر ہائر پرائس پہ ڈسکریمنیشن کے باوجود آپ نے وہ چیزیں خریدنی ہیں. یہ دو ایکسٹریمز ہیں, یعنی مونوپولی اور فری مارکیٹ کمپٹیشن. ایک تیسری قسم وہ ہے جو ان کے درمیان میں آتی ہے. یہ جو تیسری قسم ہے الیگوپلسٹک, اس کو ہم مونوپولی کہتے ہیں. یہ ان دونوں کے درمیان یعنی دو ایکسٹریمز کے درمیان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ایکسٹریم پہ ٹوٹلی فری مارکیٹ ہے, دوسرے ایکسٹریم پہ ٹوٹلی مونوپولائزڈ مارکیٹ ہے. درمیان میں جو مارکیٹ ہے وہ الیگوپولک مارکیٹ ہے. واٹ از دس مارکیٹ؟ یہاں پہ فرد واحد کی بجائے یا ایک کمپنی کی بجائے ایک گروپ آف کمپنیز ہے, 6 یا 7 یا 8 یا 10 یا 20 یا 50 کمپنیز جو آپس میں کارٹل بنا کے اپنی ایک گروپ بنا کے مارکیٹ کو مونوپولائز کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے. الیگوپولی از آلسو کائنڈ آف مونوپولی, بٹ الیگوپولی میں یہ ہوتا ہے انسٹیڈ آف 1 or 2 companies, more companies are doing the same thing. نارملی جو ٹرینڈ ہے الیگوپولیٹک جو ٹرینڈ ہے, they are more visible into mergers, جہاں پہ جغرافیکل آپ جو ہے دنیا میں مرجرز ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر 2 کمپنیاں مختلف ایریاز میں ایک دوسرے کمپٹیشن کر رہی ہیں تو دے آلویز ٹرائی ٹو ہیو اے پول
اور آپس میں مل کے پرائز کو فکس کرتی ہیں. پرائز فکسنگ از بیسیکلی دیئر. اور اسی کا جو الیگوپلیسٹک جو منوپلی ہے اس کا بھی مقصد صرف پرائز کو فکس کرنا ہے, ڈسکریمنیٹ کرنا ہے اور ہائر پرائز چارج کرنا ہے ایک خاص قسم کی منوپلی بنا کے. لیکن فرق صرف اس میں اور نارمل منوپلی میں یہ ہے کہ عام منوپلی میں جو ہے وہ ایک یا دو کمپنیز ہوتی ہیں, یہاں پہ گروپ آف کمپنیز میں بھی جو ہے ان کی تعداد یا ممبرز کمپنی کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو اور وہ ایک کارٹل کی صورت میں, گروپ کی صورت میں جو ہے منوپلی کریٹ کریں. سو most industries are not entirely monopolistic. In fact, most are dominated by a few large firms. These markets lie somewhere in between the monopoly and perfect competitive markets. The most important type of these perfectly competitive markets is the oligopoly, جس کو ہم کہتے ہیں. یہ دونوں میں نے جیسے گزارش کی کہ دو ایکسٹریمز جو آپ کے پاس آتے ہیں, ایک بالکل فری ایکسٹریم, ایک ٹوٹلی مونوپولائز ایکسٹریم, درمیان میں جو oligopoly ہے اس کی مارکیٹ ہمارے پاس آتی ہے. الیگوپولیٹک جو کمپٹیشن ہے, واٹ از دیٹ؟ ان این الیگوپولی 2 of the 7 conditions are not present. جو 7 ہمارے پاس conditions ہیں which are defining the perfect competition where you don't have any ethical discrimination, جہاں پہ آپ پورے تقاضے جو جسٹس کے ہیں, رائٹ کے ہیں, یوٹیلیٹی کے ہیں پورے کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں اس کی نسبت 2 کنڈیشنز ان 7 میں سے یہاں پہ ہمیں نہیں ملتی. ایک جو الیگوپولی مارکیٹ ہے, کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, اس کے اندر there are only a few significant ones. The share each firm holds may be sometime between 25% 90% of the market, and the firm controlling this share may range from 2 to 50 depending on the industry. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں ان کے پاس 50%, 20%, 40%, 30%, ایون 90% تک شیئر ہوتا ہے, اور یہ کمپنیاں مختلف جو مارکیٹ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ زیادہ تر اس قسم کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ گروپنگ کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک ہی دوائی ہے, فرض کیا بہت مشہور کیس ہے دنیا میں ایک دوائی کا, اینٹی السریٹو ایک دوائی بنی السر کے علاج کے لیے, جس کمپنی نے بنائی that became the best company in the world because اس کی سیل بڑی ہوئی. That was a major breakthrough into the history of anti-ulceratives. ایک اور کمپنی نے اسی طرح کی دوائی بنائی جو اس سے بھی اچھی تھی, لیکن بہرحال دونوں کمپنیز کی مارکیٹ جو تھی وہ بن گئی. اب ایک بہت عرصے تک پوری دنیا میں یہ 2 کمپنیاں ہی جو ہیں, یہ دونوں ہی اینٹی السریٹو جو میڈیسن ہے وہ بناتی رہی. اب یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے جس کو ہم الیگوپولی کہتے ہیں. دونوں نے مرجر کر لیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم اپنے اپنے ایریا بانٹ لیتے ہیں اور ہم نے ایک پرائس فکس کر لینی ہے, اس سے ہم نے پرائس کم نہیں کرنی. اور یہ بعد میں خیر ایک کمپنی نے دوسری کو خرید بھی لیا, اور خریدا بھی صرف اس کی پروڈکٹ کے بیس کے اوپر, اور فائنلی اس پروڈکٹ کو ختم کر کے اپنی جو پرائم پروڈکٹ تھی اس کو لے آئے, اور وہ بھی جو کانسیپٹ تھا ڈیول مونوپولی کا وہ بھی ختم ہو گیا, سنگل مونوپولی جو تھی وہ آ گئی. تو اس قسم کے جو حالات ہیں جس میں گروپس مرج کرتے ہیں, نارملی اس قسم کی جو مارکیٹس ہیں, اس قسم کی جو کمپنیز ہیں, کسی کے پاس مارکیٹ کا 20% شیئر ہوتا ہے, کسی کے پاس 50% ہوتا ہے, کسی کے پاس 90% بھی ہوتا ہے. لیکن سچویشن اس وقت خراب ہوتی ہے جب یہ گروپنگ کرتے ہیں تو 100% مارکیٹ کے اندر منوپلی کر لیتے ہیں. یہ ایک سچویشن ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کنزیومر کے لحاظ سے ایتھیکلی بڑی ہی ڈینجرس کنڈیشن ہے, اور اس میں وہی حالات پائے جاتے ہیں جو مونوپلائز مارکیٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. الیگوپولیسٹک کمپٹیشن جو ہے ہائیلی کنسنٹریٹڈ مارکیٹس ہوتی ہیں, یہ زیادہ اس میں کنسنٹریشن ہوتی ہے. As with the monopoly, other sellers are not free to enter the market. Markets like this, which are dominated by 4 to 8 firms, are highly concentrated markets. ایسی کمپنیاں جو 4 سے 8 کمپنیاں, جو 4 یا منیمم 4 میکسیمم 8 کمپنیاں جس مارکیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں, اور اس مارکیٹ میں کسی اور آدمی کو انٹر نہیں ہونے دیتی ہیں, کسی اور کمپنی کو انٹر نہیں ہونے دیتی, وہ ہائیلی الیگوپولیٹک مارکیٹس ہوتی ہیں. جیسے میں گزارش کرتا ہوں, بہت سارے آئل کے برانڈ ہیں, لوبریکینٹس ہیں, بہت سارے دنیا میں اس طرح سے میڈیسنز ہیں, بہت سارے پیٹنٹس ہیں میڈیسن کے اندر, بہت ساری لائف سیونگ ڈرگز ہیں, بے شمار کیمیکلز ہیں, پیٹرو کیمیکل اسپیشلی,
آئل کے بہت سارے برانڈز ہیں، جس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر آپ دیکھ لیں، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر دیکھ لیں، 4 یا 5 کمپنیوں نے ایک کارٹل بنا کے ایک پورے سسٹم کو جو ہے وہ قابو میں کیا ہوتا ہے، اور کسی 5ویں کمپنی کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاروں کمپنیز ایک دوسرے سے لڑ کے اپنا نقصان نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لیٹس اسکیم دا مارکیٹ ٹوگیدر. کسٹمر کو اس کا بوجھ ڈالتے ہیں، اپنا پول کر کے ایک ریٹ مقرر کر لیتے ہیں. آپس میں ہم کیوں لڑیں؟ سو دے کم ٹو دا مرجرز، دے کم ٹو سارٹ آف اگریمنٹ وہ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے دے ڈکٹیٹ دا ریٹس ان دا مارکیٹ. جیسے میں نے گزارش کیا کہ دوز کمپنیز which are maybe having a share of 4 to 8% and 4 to 8 companies having the total monopolized market. وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریجو پلاسٹک جو یا ایلوگو پلاسٹک جو مارکیٹ ہے اس کو ہم کریٹ کر رہے ہیں. یہ کمپنیز نارملی ہائیلی کنسنٹریٹڈ کمپنیز کہلاتی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے مارکیٹ کو سکم کرتی ہیں، ریٹ کو ڈکٹیٹ کر کے، بائر کی پار کو ڈسکریمنیٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ پلے کر کے اس کے ساتھ منور کر کے میکسیمم سکمنگ آف پروفیٹیبلٹی کرتی ہیں، اور اپنی جو ڈکٹیٹڈ پرائس ہے وہ کرتی ہیں وصول ایز اے سیلرز مارکیٹ. یہ ایک اگین ایتھیکلی ڈسکریمنیشن ہے، اور یہ تیسری قسم بھی جو مارکیٹ کی ہے یہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے ایتھیکل رولز کو. اسٹوڈنٹس، یہیں سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو لیکچر ہے اس کا آغاز کریں گے، اور مزید ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ مارکیٹ جو ہے مونوپلی کی کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کرتی ہے مارکیٹ کے اندر پرائسنگ کو اور لوگوں کو جو کہ بائر ہوتے ہیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے منفعت کا باعث بنا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے، خصوصی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.